اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے نوازا جس پر وہ اللہ کے حضور شکر بجا لاتے اور حصول نعمت کا دن بطور عید مناتے تھے، جیسے خوان نعمت ملنے کا دن جشن عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس مثال سے مقصود یہ باور کرانا ہے کہ سابقہ امتیں اپنی روایت کے مطابق مخصوص دن مناتی چلی آ رہی ہیں اور قرآن نے ان کے اس عمل کا ذکر بھی کیا ہے۔ لہذا جب سابقہ امتیں معمولی سی نعمت پر شکر بجا لاتی تھی تو امت مسلمہ پر بدرجہ اتم لازم آتا ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا کر اس عظیم ترین نعمت کا شکر شرع صدر کے ساتھ بجا لائے، کیونکہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ آل عمران 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پس تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک دوسرے کا غم خوار بنا دیا، ان کی نفرتوں اور عداوتوں کو محبتوں اور مروتوں سے بدل دیا۔ حقیقتاً یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تصدق سے عالم انسانیت کو نصیب ہوئی۔ اس نعمت کا مبدأ و مرجع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حلقہ بگوش ہونا اور خون کے پیاسوں کا باہم شیر و شکر ہونا اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر بارگاہ الہی میں سراپا تشکر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان پر شکر بجا لانا صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر واجب نہیں بلکہ سابقہ امتوں کو بھی یہی حکم تھا۔ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات گنوائے ہیں۔ ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، اور اے آل یعقوب اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے رہائی دی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے۔ قرآن حکیم کی محولہ بالا آیات، یعنی ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پیش کیا، مبارکہ سے یہ نقطہ مستنبط ہوتا ہے کہ قومی آزادی بھی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ قومی آزادی بلا شبہ ایک نعمت الہی ہے اور اس کے حصول پر شکر بجا لانا حکم یزدی کی تعمیل ہے۔ ہمارے وطن کا برطانوی استعمار کے تسلط سے آزاد ہونا اور ایک نئی ریاست کے طور پر معرض وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جب ہم ہر سال 15 اگست کو نعمت آزادی کے حصول پر خوشی مناتے ہیں تو یہ قرآن حکیم کے حکم تشکر کے حوالے سے بھی ہم پر لازم آتا ہے۔ اسی طرح نص قرآنی سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ قومی آزادی کے موقع پر ہر سال اس کی یاد منانا اور مختلف طریقوں سے شکر بجا لانا محض دنیاوی اور سیاسی نہیں بلکہ دینی اور شرعی فعل ہے، اور اسے نہ ماننا حکم الہی سے انحراف کے مترادف ہے۔ ہر زمانے، ہر صدی اور ہر دور کا ایک عالمی کلچر ہوتا ہے۔ ہر ملک، ہر قوم اور ہر قبیلے اپنے اپنے تاریخی حوالوں سے ایام تشکر یا ایام مسرت مناتا ہے۔
دنیا کا کوئی ملک یا خطہ ایسا نہیں جہاں کے رہنے والے لوگ مذہبی تہوار یا کوئی نہ کوئی قومی تہوار نہ مناتے ہوں۔ یہودی، عیسائی، بدھ، ہندو، حتیٰ کہ محلد قومیں بھی اپنے ثقافتی پس منظر اور روایت سے ہم آہنگی قائم رکھتے ہوئے خوشی کے دن مناتی ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایام اللہ عنایت فرمائے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہماری زندگی کے لیے ہدایت و شریعت اور تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہیں۔ آج کے عالمی کلچر کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد اسلامی ثقافت کے ابلاغ کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ ان آیات میں جہاں تک تذکیر نعمت کا حکم ہے تو یہ واضح ہے کہ قرآن حکیم کا اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف ہے، لیکن شکر بجا لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر وقت یاد رہے اور اسے کسی لمحے بھی دل و دماغ سے محو نہ ہونے دیا جائے، تاکہ ہر گھڑی بندے کا دل اللہ کے شکر کی کیفیت سے معمور رہے۔ مگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سال بھر یاد رکھنے کے باوجود جب گردش ایام کے نتیجے میں وہی دن اور وہی وقت پلٹ کر آتا ہے تو وہ خوشی خود بخود غیر شعوری طور پر کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کا طبعی و فطری تقاضا اور ثقافتی لازمہ ہے کہ عین اس وقت بطور خاص اس نعمت کو یاد کیا جائے اور خوشی و مسرت میں اس کا ذکر کثرت و تواتر کے ساتھ کیا جائے۔ نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدگی اور اہتمام سے خوشی و مسرت کا اظہار کرنا اس لیے لازم ہے کہ آئندہ نسلوں کو وہ نعمت یاد رہے اور اس دن کی اہمیت ان پر واضح ہو سکے۔ تاریخ کے اوراق میں ایک زندہ و پائندہ قوم کی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تہذیب و ثقافت کے تسلسل ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر ادا نہیں کر سکتے اور اپنی تاریخ کے اہم واقعات کو اچھی روایات کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل نہیں کر سکتے تو بعید نہیں کہ آنے والی نسلیں اللہ کے ان احسانات سے بے خبر ہو جائیں اور ان کی نظروں سے اس دن حاصل ہونے والی نعمت کی قدر و منزلت بھی محو ہو جائے۔ لہذا حکم الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سال بھر تو اللہ تعالیٰ کا عام شکر بجا لایا جاتا رہے، لیکن جب وہ دن آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت ارزانی فرمائی تو خصوصی طور پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے تاکہ وہ دن جشن کی حیثیت اختیار کر جائے اور آئندہ نسلوں پر اس دن کی حقیقت کھل کر واضح ہو جائے۔ پس اگر آزادی کی نعمت پر شکر منانا قرآن سے ثابت ہے تو اس ذات اقدس کی آمد کی خوشی منانا کیوں جائز و مستحسن نہ ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کے توسل اور تصدق سے تمام نعمتیں عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مائدہ کی نعمت طلب کی تو یوں عرض کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو۔ قرآن مجید نے اس آیت میں نبی کی زبان سے یہ تصور دیا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت اترے اس دن کو بطور عید منانا اس نعمت کے شکرانے کی مستحسن صورت ہے۔ نزول نعمت کے بعد جو امت آئے اس کے دور اوائل میں بھی لوگ ہوں گے اور دور آخر میں بھی، سو جو پہلے دور میں ہوئے انہوں نے عید منائی اور جو رہتی دنیا تک آخر میں آئیں گے وہ بھی یہی وتیرہ اپنائیں گے۔ آیت میں مذکور الفاظ اولنا و آخرنا میں کلمہ نا اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نعمت کی خوشیاں وہی منائے گا جو اس نعمت کے شکر میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا، اور جو اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں اس کا عید منانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہاں قرآن نے لوگوں کے دلوں کے احوال پر
پرکھنے کے لیے ایک معیار دے دیا ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اور یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ مائدہ کی عارضی نعمت تھی، اور یہاں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی نعمت ہے۔ لیکن یہاں ہمارے لیے بھی وہی معیار ہے کہ جب ماہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن آئے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعید ساعتیں ہم پر طلوع ہوں، تو دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون اپنے دلوں کو خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اولنا و آخرنا میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر اس کے برعکس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا دل خوشی سے لبریز نہ ہو، بلکہ دل میں ہچکچاہٹ، شکوک و شبہات اور کینے کی سی کیفیت پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس سے اجتناب دولت ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا اور امتی ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں نہ منائیں؟ میلاد مبارک پر دلائل طلب کرنا اور اس کی عدم جواز پر بحث و مناظرہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کے منافی ہے۔ محبت کبھی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، لہذا جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ آئے تو ایک مومن کی قلبی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ خوشیاں منانے کے لیے اس کا دل بے قرار اور طبیعت بے چین ہو جائے، اسے یوں لگے کہ اس کے لیے کائنات کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں اور میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی حقیقی خوشی ہے۔ وہ محسوس کرے کہ اس دن کائنات کی ساری خوشیاں سمٹ کر اس کے دامن میں آ گری ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے مسرت و شادمانی کا اور کون سا واقعہ ہوگا؟ اس کے لیے مسرت و شادمانی کا اور کون سا موقع ہوگا؟ وہ تو اس خوشی سے بڑھ کر کائنات میں کسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔